الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی توفیق اور احسان سے آج ایک بار پھر ہم اس کلاس میں حاضر ہیں اور قرآن کریم کی عظیم صحبتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس اعلیٰ مقصد میں صراط مستقیم پر آخر دم تک استقامت نصیب فرمائیں۔ ہمارا ٹاپک، سب سے پہلا ٹاپک قرآن انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل، تو اس میں تیسرا موضوع ہمارا زیر بحث ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر تسخیر کائنات سے استدلال، یعنی تسخیر کائنات، پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت تدبیر کے ساتھ چلانا، پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلانا، اس کو کہتے ہیں تسخیر کائنات۔ اور کل آپ نے اس میں ڈیٹیل پڑھا ہے کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک نظام کے تحت چلا رکھا ہے ازل سے، اور ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو یہ نظام بدلے گا۔ آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے، اتنی ہیوی تخلیق آسمانوں کی، بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے اللہ پاک نے اس کو تھاما ہوا ہے اور اس کا نظام چلایا ہوا ہے، رات اور دن کا نظام چلایا ہوا ہے۔ تو یہ تسخیر کائنات جو ہے، پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں تسخیر کا مطلب کیا ہے، مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ پوری کائنات کو اللہ پاک نے ایک نظام کے تحت اپنے انڈر، اپنی اقتدار کے انڈر چلا رکھا ہے، اور وہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا وجود اس کائنات میں موجود ہے، اور وہ ایک ہے، وہ ایک ہی سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو تسخیر کائنات سے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں، اس میں 3 آیات کل ہم نے پڑھی تھی۔ آیت نمبر 4 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ سورہ لقمان 31 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 20۔ سورہ لقمان سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 20۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ الم تروا، لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، بالائی حصوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ پاک نے سب کچھ مسخر فرما دیا ہے، ایک نظام کے تحت چلا دیا ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ اللہ پاک سب کچھ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ سارے کائنات کا انتظام، کائنات کو وجود میں لانا اور پھر اس کو ایک نظام کے تحت چلانا اور اتنی سہولیات اور اتنا کچھ عطا کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے۔
اب یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے رب کی محبتوں کو ذرا ماپتے جائیں کہ رب کی محبتیں ہمارے لیے کس مقام پر ہیں اور ہم ان محبتوں کے ساتھ کیا وفا کرتے ہیں اور کتنا اس محبت کا حق جو ہے وہ محبت سے ادا کرتے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اسبغا اس نے پوری کر دی ہیں، علیکم تم پر، نعمہ نعم نعمت کی جمع ہے، نعمتن ایک نعمت، نعم اس کی جمع ہے، ہو سے مراد اللہ تعالیٰ یعنی اپنی نعمتیں اس نے مکمل کر دی ہیں، ظاہرتاً جو ظاہری ہیں، و باطنتاً اور جو باطن ہے، ظاہری نعمتیں بھی تم پر پوری کر دی ہیں اس نے، یعنی جتنی تمہاری ضرورت ہے ایز انسان، ایز اشرف المخلوقات اور مقام احسن تقویم پر فائز ہونے والا، جتنی تمہاری ضروریات ہیں اللہ پاک نے وہ ظاہری ہیں وہ باطنی ہیں وہ ساری کی ساری پوری کر دی ہیں۔ ہماری رینج وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارا نالج وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو کچھ ہمارے رب نے ظاہر و باطن ہمارے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ جو رب کی فرما برداری میں ڈھلتے جاتے ہیں ان کے لیے پھر وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کھلتے جاتے ہیں، ان کو سمجھ آتی جاتی ہے اور اتنی ہی ان کی پھر علم کی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو دنیا میں فقط کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے آتے ہیں ان کے دماغ بند ہوتے ہیں، ان کے دل بند ہوتے ہیں۔ جو سہل پسند ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرنا چاہتا، اپنے رب کو اس کی نشانیوں سے تلاش نہیں کرنا چاہتا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا، وہ برباد ہوتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے، جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے اللہ پاک اپنی معرفت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، من جہاں آئے اس کا ایک معنی بعض کے بھی ہیں، آپ نے حروف جارہ میں پڑھا ہے من کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو من کا مطلب بعض ہے یہاں پر، اور بعض لوگ ایسے ہیں من یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں، جادلہ یجادل ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا کسی بات میں، جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم بغیر علم کے، بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے، روشن کتاب کی دلیل کے بغیر، یعنی اس سے پتہ چلا کہ جھگڑا جب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، حضور کی عظمتوں کے بارے میں، تو وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہم بات نمبر 1 ہے علم کا نہ ہونا۔ جب کوئی جھگڑا کرتا ہے نا دوسرے سے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے یہ نہیں ہے، تو وہ اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہی جھگڑا کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم کا مطلب ہی جاننا، وہ جان جاتے ہیں کہ میرے اللہ کی شان کیا ہے اور میرے نبی کی شان کیا ہے۔
وہ جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، سوال کر ہی نہیں سکتے۔ تو جھگڑا ہوتا ہے 3 بنیادوں پر۔ نمبر 1 علم کا نہ ہونا، نمبر 2 ہدایت کا نہ ہونا۔ وہ بھی جھگڑا کرتے ہیں جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتے، وہ قرآن کی ہر بات پر سر جھکاتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ تو جھگڑے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ہدایت کا نہ ہونا۔ اور جھگڑے کی تیسری وجہ ہے کسی دلیل کا نہ ہونا، کسی روشن کتاب کا نہ ہونا، کسی روشن کتاب کا نہ ہونا جہاں سے ہمیں دلیل مل سکے، جھگڑا کرنے والے کو جہاں سے دلیل مل سکے، روشن کتاب کا نہ ہونا۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس نہیں ہیں وہی جھگڑا کرتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو اسے کہو بھی سلام ہے، ہم تیرے ساتھ نہیں جھگڑا کرتے، ہم اپنے رب کو بھی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عظمت پہ ہم قربان ہیں۔ جو کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے بتایا ہے، تو ہم ہر عظمت پہ حضور علیہ السلام کی ہر عظمت پہ قربان ہیں، ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس علم بھی ہے الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے ہدایت بھی ہے، اور ہمارے پاس روشن کتاب بھی موجود ہے۔ جن کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بنیاد جو ہے وہ تسخیر کائنات سے اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اب آیت نمبر 5 یہ سورہ زمر، الزمر کی سورہ زمر 39 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ بالحق، حق جہاں بھی آئے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صحیح تدبیر، حق تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی جو بھی اس نے تدبیر فرمائی وہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، یکور وہ لپیٹتا ہے۔ اب اس لفظ میں ذرا غور کریں، کورا اس کا ماضی ہے، یکور فعل مضارع ہے، تکویر اس کا مصدر ہے، باب تفعیل آپ نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب لپیٹنا۔ لپیٹنا کیا ہے؟ چیز پڑی اس کے اوپر کوئی چیز ڈال کے اس کو لپیٹ دیا۔ اب یہ لفظ جو میں نے دیکھا تو یہ تو انگلش میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کور کرنا، کور ہے نا انگلش میں، تو یہ عربی کی فصاحت دیکھیں، عربی زبان کی، کہ انگلش نے بھی عربی کے الفاظ لیے ہوئے ہیں۔ کور کرنا، یکورو، اب بھولے گا تو نہیں نا، یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد رہے، اس کا میننگ جو ہے وہ یاد رہے۔ کور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ڈانپنا، ڈانپنا، لپیٹنا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں یکور اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو، علی النہاری، دن پر، رات کا کور دن پر ڈال دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دن پر رات چھا جاتی۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، دن پر رات کا کور ڈال دیتا ہے اور رات پر دن کا کور ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی تو وہی کر سکتا ہے نا، کون ایسے کر سکتا ہے؟
کل کائنات پہ ایک ہی نظام. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں نا، اندر لائٹ آ رہی ہے باہر سے، ہم کھڑکیوں کے دروازوں کے آگے پردے ڈال کے بالکل لائٹیں ساری بند کر کے اندھیرا کر دیں. تو یہ اصل رات تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک مصنوعی اندھیرا ہم نے بنا لیا. تو اصل رات کب بنتی ہے؟ جب دن کا کور رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے، دن کے اوپر رات کا کور چڑھ جاتا ہے. اور دن اس وقت ہوتا ہے جب رات کے اوپر دن کا کور چڑھ جاتا ہے. تو جو یہ کام کرتا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اس نے رات اور دن کو بھی مسخر کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کے نظام کو. سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت اس نے مسخر کر دیا ہے. کل یجری لأجل مسمى، کل، یہ سارے کے سارے، یعنی ستارے بھی سیارے بھی. آپ کو یہ فرق پتہ ہے نا ستارہ اور سیارہ کا؟ ستارہ وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، روشن ہوتا ہے، وہیں پہ چھپ جاتا ہے، وہیں پہ نکل آتا ہے. ستارے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، ستارے وہیں کے وہیں موجود ہوتے ہیں. جب سورج آتا ہے تو اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے تیز کہ ستارے نظر نہیں آتے، ہوتے وہیں پہ ہیں. جب رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر وہ ان کی طرح لائٹوں کی طرح جگمگاتے نظر آنے لگ جاتے ہیں ستارے. یعنی جب رات آتی ہے تو پھر اندھیرے کے اندر وہ لائٹنگ نظر آتی ستاروں کی. لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ستارے سارے چھپے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے وہی موجود ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں. لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں باقی ستارے نظر نہیں آتے. تو جس ستارے اپنی جگہ ٹھہرے رہیں وہ ستارے ہیں، اور جو اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، ایک مدار پہ چلتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت. اللہ تعالیٰ جن کے ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے پہلا چیپٹر آپ نے پڑھا کہ ہر تسخیر کے پیچھے ایک مقصد ہے. کائنات کی ہر تخلیق کی تسخیر کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو جب سیارہ اپنی جگہ بدلتا ہے، اپنے مدار پر چلتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک تدبیر ہے، ایک مقصد ہے. تو سیارے وہ ہوتے ہیں، سیارہ سیر سے نکلا ہے نا، سیارہ بہت سیر کرنے والا چلنے والا. تو سارا یہ سیر ہوتا ہے نا، سیر کرنا، چلنا، تو اس سے سیارہ بنا. تو سیارہ جو ہے یہ اس کا مطلب بہت زیادہ چلنے والا، سیر کرنے والا. تو سیارہ وہ ہے جو اپنے مدار پر چلتا ہے، سیر کرتا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آسمان پر اس وقت کون سا سیارہ چمک رہا ہے؟ بولے بھائی. سورج. سورج بھی سیارہ ہے، چاند بھی سیارہ ہے. اور جتنے نظر ہمیں ستارے آتے ہیں، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کھتیاں اور تکھڑیاں ان کا نام تھا، وہ مجموعہ ستاروں کا، وہ چلتے تھے اپنے مدار پر. تو بہت سارے ستارے ہیں، ہمیں نظر ستارے آتے ہیں، وہ سیارے ہیں. ستاروں میں بھی بہت سارے سیارے ہیں. تو ان سارے ستاروں اور سیاروں کو مسخر کیا ہے اللہ پاک نے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سارے کے سارے مقررہ حد تک چلتے ہیں. یجری چلتے ہیں، لاجل مدت، مسمن مقرر کی ہوئی، مقررہ مدت میں چلتے ہیں. تو ایک کسی بھی امر کے لیے، کسی بھی کام کے لیے ایک مدت مقرر کر دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک ڈسپلن ہے. اللہ پاک کا عطا کیا ہوا ایک ڈسپلن ہے کہ اس طریقے سے، اس انداز سے جو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو کام بھی کرو اس کی ابتدا بھی مقرر ہو، انتہا بھی مقرر ہو، اور اس کو اس ڈسپلن کے تحت کرو، اس کے پیچھے ایک مقصد بھی ہو. بے مقصد کام جو ہوتا ہے وہ بھی انڈسپلنڈ ہوتا ہے. جس کا کوئی آغاز اور انجام نہ ہو وہ بھی انڈسپلنڈ ہوتا ہے.
تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کے خلیفہ ہوتے ہوئے اس نظام کے پابند رہو، کہ اتنا بڑا نظام جب چل رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ڈسپلن ہے، اعلیٰ ڈسپلن ہے، تو تم بھی جب ڈسپلن کی پابندی کرو گے تو تم بھی بڑے بڑے نظام چلا سکو گے، اللہ کے خلیفہ ہو تم۔ اور اللہ رب العزت کا ڈسپلن کیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، ایک وقت ابتدا ہے اور ایک وقت انتہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، یعنی ہر ستارہ اور سیارہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے چلتا رہتا ہے اپنے مدار میں۔ الا خبردار، ہوا وہی خدا، العزیز پورے نظام پر غالب ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب، پورے نظام پر غالب ہے۔ غفار، الغفار بڑا بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ بڑی سے بڑی خطائیں جو ہیں ہماری وہ اگنور کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ جس کو دنیا میں بڑائی ملے اس کو اتنا ہی زیادہ معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے جتنی کسی کو بڑائی ملے اتنا ہی اسے درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ رحمان ہے، تو جو جتنا بڑا ہو اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت ہونی چاہیے، اور پھر بڑا ہوگا ہی وہ جس کے اندر رحمت ہوگی، جس کے اندر نرمی ہوگی، اور درگزر کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو جتنا بڑا ہو اس کو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر میں باپ ہے، کسی ادارے میں پرنسپل ہے، استاد ہے، تو ہر اس ہستی کے اندر کہ جس نے ایک نظام چلانا ہے اس کو اللہ رب العزت کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ جیسے استاد ہے تو سب سے پہلا استاد کون ہے اس کائنات کا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے استاد ہونے کا ظہور فرمایا اور بیان فرمایا قرآن میں، تو استاد بتانے سے پہلے اپنا جو نام بتایا وہ کیا بتایا؟ الرحمن۔ سورہ رحمان ہے نا، کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن۔ علم بعد میں بتایا، پہلے اپنی صفت بتائی کہ اس صفت کے ساتھ میں استاد ہوں۔ اپنے استاد ہونے کے لیے جو صفت بتائی، کون سی بتائی؟ الرحمن۔ فرمایا الرحمن نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ قرآن کریم کا استاد سب سے پہلا اللہ رب العزت، اور شاگرد سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر جو استاد ہو اس کے اندر سب سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ رحمت، نرمی، پیار، محبت۔ اور جو بلا وجہ سختی کرے، بلا وجہ مارے شاگردوں کو یا زبان سے غلیظ الفاظ بولے، وہ استاد نہیں ہو سکتا۔ استاد کی خوبی سب سے پہلی کیا ہے؟ رحیم ہونا، رحمت والا ہونا۔ تو اس کائنات کا نظام درہم برہم جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اسی طرح چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ایک ڈسپلن کے ساتھ چلایا ہوا ہے، اور وہی ڈسپلن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، درہم برہم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی سنت ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا خلیفہ تو بنا ہوا ہے اور اس کی خلافت کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام عدل ہے، جب انسان عدل نہیں کرتا تو پھر فساد پیدا ہوتے ہیں۔
اللہ کا نظام معاف کر دینا ہے، محبتیں عطا کرنا ہے، بے لوث دوسروں کے دکھ بانٹنا ہے۔ انسان جب اس نظام پر نہیں آتا تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہیں اور ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، خلافت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ سورہ زمر سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 5 تھی۔ اب اگلی آیت نمبر 6 ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، تمہارے قابو میں دے دیا، البحر سمندر کو، سمندر کو تمہارے قابو میں دے دیا، لتجریہ تاکہ چلتی رہے، الفلک کشتیاں اور جہاز، فیہ اس میں، تاکہ بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز اس میں چلتے رہے، بِأَمْرِهِ اللہ کے حکم سے۔ یہ جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں قابو میں تمہارے دیے ہیں، ہاتھ تمہارے ان کو چلاتے ہیں، لیکن چلتے وہ اللہ کے حکم سے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے۔ جب اتنا بھاری جہاز جو ہے، بحری جہاز پانی کی تہہ پر چلتا ہے، چلانے والا انسان ہوتا ہے مگر حکم اس میں کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ کوئی جہاز ہل بھی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ پھر اللہ کتنا رحمان ہے کہ ادھر انسان اس کو کوئی بٹن دباتا ہے، بٹن پھیرتا ہے، چابی لگاتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے اور جہاز بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے بھاگتا ہے نا، تو وہ خدا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، کبھی بھی تم سے جدا نہیں، اور جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے، تاکہ وہ چلتی رہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ اور کس لیے چلائے یہ کشتیاں اور جہاز سمندر میں؟ وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کر سکو، من فضلہ اللہ کا فضل، رزق کی صورت میں، اللہ کا فضل رزق کی صورت میں تلاش کر سکو۔ تو اب سمندروں میں، سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیوں کیا؟ کہ سمندروں کے اندر بھی اللہ پاک نے تمہارا رزق رکھا ہے۔ اور کشتیاں اور جہاز کیوں اس کے اوپر چلائے؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے تم سمندروں کے اندر سے اپنا رزق تلاش کر سکو۔ اگر کشتیاں اور جہاز نہ ہو تو پھر تو کوئی نہ کر سکے، سمندروں کا سفر ہی نہ کر سکے، مشکل ہو جائے۔ یہ جو ہوتے ہیں غوطہ خور، وہ کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ آکسیجن کے باکس لگا کے غوطہ زنی کرتے ہیں، لیکن اس میں تو اتنا رزق تلاش نہیں نہ ہو سکتا، اتنی دیر تو انسان نہیں نہ سفر کر سکتا جتنی دیر ایک بحری جہاز یا کشتی جو ہے۔ وہ پہلے جب حج پہ جاتے تھے بحری جہازوں میں تو راستے میں 2 مہینے لگ جاتے تھے، غالباً 1 ماہ لگ جاتا تھا، 2 ماہ لگ جاتے تھے۔ تو اگر بحری جہاز یا کشتیاں نہ ہوں تو پھر اتنا لمبا سفر انسان غوطہ خور بن کر نہیں کر سکتا، تیراک بن کر نہیں کر سکتا، بلکہ راستے میں اتنے وہ منجدار آ جاتے ہیں اور بکھری ہوئی لہریں آ جاتی ہیں کہ جہاز بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے لیے سفر کرنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اگر سمندر کے اندر رزق رکھا تو اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں وسائل بھی دیے۔ کوئی جگہ ہے جہاں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی اشارت سے بھی قریب ہوں۔ تو یہ قرب ہے اس کا کہ جہاں بھی ہم اسے پکاریں وہ وہی موجود ہے ہمارے لیے، تاکہ تم تلاش کر سکو اللہ کا فضل،
رزق کی صورت میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے بھی یہ سب کچھ تمہیں دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب شکر زبان سے نکلتا ہے نا، جب کوئی اعلیٰ نعمت ملتی ہے، کچھ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے ملتا ہے، رزق ملتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر۔ تو یہ شکر ادا کرنا بندے کا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر نکلتا ہی اس کی زبان سے ہے جو اللہ کی چاہت میں ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی زبان سے شکر نکلتا ہے۔ تو پھر اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اس نے شکر کرنے کی توفیق دی۔ جس کو شکر کرنے کی توفیق ملی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں تیرے چناؤ میں آ گیا، میں تیرے انتخاب میں آ گیا، میں تیری چاہت میں آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَسَخَّرَ، اور اسی نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، جمیعا سارے کا سارا، جو نظام آسمانوں کا ہے، جو نظام زمین کا ہے، سارے کا سارا اس نے مسخر کر دیا، منہ اپنی طرف سے، اپنے حکم سے، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اندھیری رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں اور تمہاری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں، ہمارے سفر آسان کر دیتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں تو سفر ہوتا ہی ستاروں کے بنیاد پر تھا، ستاروں کے بھروسے پر، کہ ستاروں کی روشنی سے لوگ سفر کرتے تھے، اور دن چڑھتا ہے تو دن کے سارے معاملات وہ چلا دیتا ہے۔ سورج کو کہتا ہے تو کرنیں بکھیر دے، بادلوں کو کہتا ہے دھوپ تیز ہو جائے تو تم آگے چھاؤں کر دو، ہوا کو کہتا ہے کہ کبھی ٹھنڈی چل کبھی گرم چل، کبھی مشرق سے چل کبھی مغرب سے چل، جو جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے اللہ پاک اس چیز کو ہمارے لیے چلا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، فی کے معنی میں، ذالک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نشانیاں کون سی؟ وجود باری تعالیٰ کی پہچان کی نشانی، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ جو گدھوں کی طرح سونے والے ہیں، گدھوں کی طرح زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی تسخیر کائنات سے اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں زمینوں ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا۔ لا تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی نہیں گرتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو یہ آیات، 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، تسخیر کائنات سے اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل۔ اب اگلا ٹاپک ہمارا چوتھا ہے، یہ چوتھا ٹاپک، الاستدلال بخلق السماء والارض فی 6 مدد او 6 مراحل، کہ 6 مدتوں یا مرحلوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق سے استدلال، 6 مدتوں یا مرحلوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق
یعنی اللہ پاک نے زمین 7 آسمان اور زمین کو 6 مدتوں میں یعنی 6 مراحل میں بنایا ہے، اور اس کو فی 6 ایام فرمایا، 6 دنوں میں۔ دنوں سے مراد کیا ہوں گے؟ مراحل، مرحلے ہوتے ہیں نا، ایک بلڈنگ بنانے کے بھی مراحل ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ پاک نے 6 مراحل میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ اس میں ابھی جو آیت آپ نے پڑھی ہے پچھلی تخلیق کائنات والی، اس کا حوالہ نہیں لکھا۔ سورۃ الجاثیہ، سورت نمبر 45 اور آیت نمبر 12 اور 13، جو پچھلی آیت پڑھی ہے پچھلے ٹاپک کی، سورۃ الجاثیہ سورت نمبر 45 اور آیات نمبر 12 اور 13۔ اب اگلا ٹاپک ہمارا ہے 6 مدتوں یا مرحلوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق سے استدلال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ان بے شک یقیناً ربکم اللہ الذی تمہارا رب وہی اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں 6 ایام دن، 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی 6 مدتوں یا 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ بالائی کائنات کو بھی، آسمانوں کو، اور زیریں کائنات یعنی زمین کو۔ ثم پھر استوا، پھر جلوہ افروز ہوا، استوا فرمایا، استوا فرمانا جلوہ افروز ہوا، علی العرش عرش پر، اپنی شان کے مطابق، اپنے اقتدار کے ساتھ، یعنی زمین و آسمان پیدا کر لیے، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، رب کائنات۔ تو اپنی شان کے مطابق، اپنے اقتدار کے ساتھ، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور زمین پر جو اقتدار بندوں کے پاس ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور پوری کائنات کا اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس اقتدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجراء کی صورت میں متمکن ہوا۔ یعنی عرش پر جلوہ افروز ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات سمجھنے کی کہ جو اس نے ایک کائنات بنائی تھی، آسمان اور زمین بنائے تھے، ان کی تخلیق فرمائی تھی، تو تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام حالات، عوالم اور اس کے تمام اجرام میں اپنے قانون اور نظام کو نافذ کرنے کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ بادشاہت اپنی، اللہ پاک نے اپنے اقتدار پر جلوہ افروز ہوا تاکہ اب اس کائنات کا نظام چلائے، نظام چلانے کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود، اس وجود پر یہ دلیل ہے کہ آسمانوں جیسی طاقت اور زمینوں جیسی طاقت جس نے 6 مراحل میں بنائی، پیدا کی ہے، وہ خدا ہے۔ وہ ایک وجود ہے جس نے یہ سارا کچھ
تخلیق کیا ہے، وہ ایک وجود ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 سورۃ الاعراف۔ اس ٹاپک میں دوسری آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 مراحل میں، 6 دنوں میں۔ زمین اور آسمانوں کی بالائی اور زیریں کائنات کو، پوری کائنات کو آسمانوں سے لے کے زمین تک 6 دنوں میں، یعنی 6 مدتوں میں یا 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، اپنی شان کے مطابق اور اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ عرش پر متمکن ہوا۔ یدبر الامر، وہ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں کوئی بھی سفارشی، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اس کے حضور کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم کے بعد۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو تو کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے۔ اس کا مطلب سفارش کا وجود تو ہے نا۔ شفاعت ایک حقیقت ہے، شفاعت ہونی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، مگر وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے بغیر اس کے اذن کے۔ اس کا مطلب شفاعت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، سفارش ہوگی، مگر وہی کر سکے گا جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے۔ تو سب سے بڑی اجازت کس کو ملے گی؟ سب سے بڑا شفاعت کا حق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا، اور حضور شفاعت فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں طرف ایک مقام ہوگا، مقام محمود، ایک کرسی رکھی جائے گی اور اس پر صرف میں بیٹھوں گا، اور حضور فرماتے ہیں وہ مقام محمود ہوگا، وہ میرے لیے ہوگا، اور میرے دونوں ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے 2، ایک ہاتھ میں لواء الکرم ہوگا، ایک ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ لواء کا مطلب جھنڈا، تو لواء الحمد یہ ثابت کرے گا کہ جو اللہ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، شان والا نبی، آن والا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پوری کائنات سے بڑھ کر یہ اللہ کی حمد کرنے والا ہے۔ کتنی حمد ہوئی اللہ کی ازل سے ابد تک، وہ ساری کی ساری حمد ایک طرف، انسانوں کی طرف سے، ہر مخلوق کی طرف سے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں سب اللہ کی تسبیح کرتے، ہر گھڑی کرتے۔ نبیوں کی حمد، رسولوں کی حمد، فرشتوں کی حمد، وہ ساری حمد ایک طرف، اور تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی حمد ایک طرف۔ لواء الحمد یہ ثابت کرے گا، اور لواء الکرم یہ ثابت کرے گا کہ آج سب سے زیادہ شفاعت کا حق کس کو ملے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا۔
تو شفاعت اللہ کے یہاں کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہمارا آئے گا ٹاپک. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کیا کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت قبول کرنے کے لیے غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت قبول کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سورہ یونس 10 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 3، سورہ یونس کی آیت نمبر 3. اگلی آیت اس ٹاپک کی تیسری آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زیریں کائناتوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 روز میں، یعنی 6 مراحل میں. تخلیق کے جو مراحل ہوتے ہیں، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان اتنا بڑا تو نہیں ایک دم سے بن جاتا ہے. انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، ایک قطرہ آب سے شروع ہو کے پورے انسان تک کتنے مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں. تو اس طرح ہر تخلیق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن ہے کہ تخلیق کی مضبوطی کے لیے اور تخلیق کو کمپلیٹ، ہر جہت سے کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو مراحل سے گزارا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر ہر خوبی پیدا ہو، ہر مضبوطی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل سے گزار کر پیدا کیا، اور ان کی مضبوطی ہمارے سامنے. یہ بھی اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر. تو 6 مراحل میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر قائم تھا. اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. یعنی تخت اقتدار جو تھا اللہ تعالیٰ کا، تخت اقتدار، عرش سے مراد تخت اقتدار ہے، وہ پانی پر تھا. تو اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ایُّکم، کون تم میں سے، احسن عملا، عمل میں سب سے اچھا ہے. تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں سب سے بہتر کون ہے، عمل میں سب سے اچھا کون ہے. اب یہ بات پکی ہو گئی نا سمجھ، کہ یہ سب کچھ بنایا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ ہم اچھے عمل کریں. ہم سے، انسانوں سے اچھے اعمال کروانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کی خاطر اتنا بڑا نظام اس لیے چلایا کہ انسان اچھے اعمال کرے. کون تم میں سے، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی کے ساتھ موت کو جوڑا ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سٹارٹ رکھا ہے، ایک اینڈ رکھا. سٹارٹ زندگی ہے، اینڈ موت ہے. تو یہ درمیان میں جو وقت دیا اس کا بہت بڑا مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے بہتر نکلے گا. اس وقت میں تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرے گا، بہترین عمل کرے گا. یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہ غور کی بات ہے کہ اس میں تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا، کون برے عمل کرے گا. اگر اس طرح فرمایا جاتا نا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا، کون برے عمل کرے گا، تو اس کا مطلب ہمیں دونوں مقصد دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ برے عمل کرنا بھی ہے اس دنیا میں اور اچھے بھی کرنا ہے. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تمہیں یہ زندگی دی مختصر کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے گا، اچھے عمل کون کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مختصر زندگی جو ہمیں ملی زندگی اور موت کے درمیان، یہ فقط اچھے اعمال کے لیے ملی ہے، یہ برے اعمال کے لیے نہیں ملی. تو جو اچھے اعمال کر کے جاتا ہے وہ فی جنت میں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے ہمیشہ بچائیں اور جنت کی نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو بھرپور نعمتیں عطا فرمائیں. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ ان سے کہہ دیں، یعنی کافروں سے اگر آپ کہہ دیں، انکم کہ بے شک تم مبعوثون دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد، اگر تم کافروں سے یہ کہہ دو کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ تو ضرور بر ضرور کہیں گے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ ضرور کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو فقط جادو ہے، یہ تو سری جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین، ایک سری جادو ہے، سری جادو کے سوا یہ کچھ نہیں ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی آسمانوں اور زمین کا 6 دن کے اندر تخلیق ہونا، 6 مراحل سے گزار کر تخلیق کرنا، اور پھر اس کا مقصد بتا دینا، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے، وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے. یہ آیت ہے سورہ ہود، سورت ہود کی آیت ہے. ہود سورت نمبر 11، اس کی آیت نمبر 7، سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 7 ہے. تو یہ زمین اور آسمانوں کے 6 مراحل میں تخلیق ہونا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، یہ بھی اللہ کے وجود پر دلیل ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے اور ہر حکم کو اور ہر فیض کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنا ایمانا کاملا، اللہم نور قلوبنا بالانوار القرآن الکریم، اللہم نور قلوبنا بانوار الاحادیث النبویہ بجاہ نبیک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی. آئندہ کلاس انشاءاللہ حسب معمول نیکسٹ ویک میں بروز بدھ ہوگی، بروز پیر منگل اور بدھ 3 دن ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک سب کی خیر فرمائے.